اور پھر حویلی اپنا پہلا اشارہ دیتی ہے۔ جیسے ہی سب اندر آتے ہیں وہ بھاری بھرکم بڑا سا دروازہ دھڑام سے خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اب ثنا کی ماں تو کہتی ہیں کہ بھئی ہوا کا جھونکا ہوگا، لیکن اس کے والد کی جو خاموشی ہے نا، وہ بتا رہی ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہوا نہیں تھی۔ تو اب سورج ڈوبتا ہے اور حویلی کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگتا ہے۔ دن والی خاموشی اب رات کے ایک بھاری سناٹے میں بدل چکی ہے، اور یہ وہ سناٹا ہے جس میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندھیرے میں چھپ کر آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کی ہر سانس گن رہا ہو۔ خوف کی شروعات ہمیشہ بہت آہستہ سے ہوتی ہے۔ ثنا اپنے کمرے میں اکیلی ہے اور اسے پہلے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، پھر یہ آواز ایک غسیلی سسکار میں بدل جاتی ہے، اور پھر دہشت اپنی انتہا پر پہنچتی ہے جب ایک برف جیسی ٹھنڈی غیر انسانی آواز بالکل اس کے کان کے پاس اس کا نام پکارتی ہے، ثنا۔ سوچیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اکیلی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو اتنی خوفناک رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے نا، تو روشنی بھی ایک دھوکے جیسی لگتی ہے۔ ثنا ہمت کر کے صحن میں جاتی ہے اور وہاں گیلی مٹی پر اسے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو اس کے رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ کسی عام انسان کے پیروں کے نشان ہو ہی نہیں سکتے تھے، بہت بڑے تھے، اور سب سے عجیب بات کیا تھی کہ یہ نشان صحن کے بیچ سے شروع ہوتے تھے اور وہیں پر ختم ہو جاتے تھے، مطلب جیسے کوئی آسمان سے اترا ہو اور وہیں غائب ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کہ ثنا کچھ سمجھ پاتی، اس کی ماں فوراً پانی ڈال کر ان نشانوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان کی یہ گھبراہٹ ہی سب کچھ بتا رہی تھیں کہ وہ بھی سچ جانتی ہیں۔ تو دوسری رات، اب بات صرف سرگوشیوں اور نشانوں تک نہیں رہتی، نہیں، اس رات سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ثنا کا سامنا سیدھا اس چیز سے ہوتا ہے جو اس حویلی پر راج کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ فیملی کا وہ خوفناک راز بھی کھل جاتا ہے جسے وہ اتنے سالوں سے چھپائے بیٹھے تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ سب سے پہلے کمرے کی ہوا بھاری ہو جاتی ہے، وہ احساس کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اندھیرا خود ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک بہت ہی لمبا سایہ جس کا جسم کپڑے کا نہیں بلکہ جیتی جاگتی تاریکی کا بنا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں بالکل سفید خالی، جو صرف دیکھ نہیں رہیں بلکہ سیدھا روح کے اندر تک جھانک رہی ہیں۔ اور پھر وہ ہیولا بولتا ہے، ایک ایسی سرگوشی میں جو سیدھی روح میں اتر جائے۔ ثنا کے کان میں کہتا ہے، تو یہاں واپس آ گئی؟ ان لفظوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی انجان بھوت نہیں ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اس فیملی کو جانتی ہے اور شاید ان کی واپسی کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ اور بس اسی لمحے ثنا کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اس ایک چیخ کے ساتھ ہی سچ کو چھپانے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہی خوف دیکھ کر جو انہوں نے سالوں پہلے دیکھا تھا، والد کے منہ سے آخرکار سچ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ سب دوبارہ شروع ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ خوف نیا نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ اور پھر وہ راز کھلتا ہے۔ بات ہے کئی سال پہلے کی۔ ثنا کی پھوپھی تھیں ریحانہ، ان کے ساتھ بھی بالکل یہی سب ہوا تھا۔ ایک جن نے انہیں اپنی ملکیت بنا لیا تھا، اور جب ریحانہ کی شادی طے ہوئی تو اس جن نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ فیملی اسے بچا نہ سکی، اور پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ وہ اپنی ہی بیٹی کو اسی جن کے رحم و کرم پر اسی حویلی میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے۔ ابھی والد یہ سب بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے کسی کے چلنے کی بھاری قدموں کی آواز آتی ہے، اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرانے والی ہے۔ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا، انہیں فوراً بھاگنا ہوگا، ورنہ ثنا کا انجام بھی وہی ہوگا جو ریحانہ کا ہوا تھا۔ لیکن اب حویلی صرف ایک گھر نہیں رہی، وہ خود ایک شکاری بن چکی ہے۔ دروازے خود بخود دھڑام دھڑام بند ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ایک مردانہ آواز گونج رہی ہے، تم پھر بھاگ رہے ہو۔ اور جب وہ مین دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی اندیکھی طاقت انہیں واپس اندر دھکیل دیتی ہے۔ یہ اس جن کا قلعہ ہے، اور وہ اپنے شکار کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اس قید سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ گاڑی تیزی سے حویلی سے دور جا رہی ہے کہ ثنا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اور اسے جو نظر آتا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ اوپر والی کھڑکی میں وہی لمبا کالا سایہ کھڑا ہے اور بہت آہستہ سے ہاتھ ہلا رہا ہے۔ یہ کوئی بائے بائے نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ تم بھلے بھاگ گئے
لیکن جیتا میں ہوں۔ تو وہ لوگ حویلی سے تو نکل آئے، لیکن حویلی ان کے اندر سے نہیں نکلی۔ ممبئی واپس آ کر بھی ثنا کو ہر سائی میں وہی نظر آتا ہے۔ رات کو کانوں میں وہی آواز گونجتی ہے، تم پھر بھاگ رہے ہو۔ جسمانی طور پر تو وہ آزاد ہو چکے تھے، لیکن ذہنی قید تو اب شروع ہوئی تھی۔ آخرکار فیملی ایک عالم کی مدد لیتی ہے اور وہ اس مخلوق کی حقیقت بتاتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جن انسانوں کی طرح محبت نہیں کرتے، وہ ملکیت جتاتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی ملکیت کو ان سے چھیننے کی کوشش کرے تو وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولتے، کبھی بھی نہیں۔ اور یہاں کہانی کا سب سے خوفناک سچ سامنے آتا ہے۔ وہ عالم بتاتے ہیں کہ اس جن نے ریحانہ پر صرف قبضہ نہیں کیا تھا، وہ اسے اپنی بیوی سمجھتا تھا، اور اگر وہ فیملی صرف ایک رات اور اس حویلی میں رک جاتی تو وہ جن ثنا کے ساتھ بھی وہی رشتہ قائم کر لیتا، ہمیشہ کے لیے، ایک ایسی حد پار ہو جاتی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ خیر، کچھ دعاؤں کے بعد ثنا کو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے۔ کئی راتوں بعد وہ پہلی بار آرام سے سوتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ہیپی اینڈنگ پر ختم نہیں ہوتی۔ جسمانی خطرہ شاید ٹل گیا ہے، لیکن اس تجربے کا جو زخم ہے، جو یادیں ہیں، وہ تو ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا کچھ تجربات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کا ڈر کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا؟ کیا انسان آسیب سے تو بھاگ سکتا ہے، لیکن اس کی یاد سے، اس کے خوف سے کبھی نہیں بھاگ سکتا؟ شاید خوف بھی ایک ایسے سائے کی طرح ہے جو ایک بار پیچھے لگ جائے تو پھر کبھی ساتھ